یہ اس زمانے کی بات ہے جب انڈلس کا شہر قرطبہ دنیا کا سب سے روشن شہر کہلاتا تھا، جہاں علم تھا، تجارت تھی اور انسانیت تھی۔ مگر اس تمام روشنی میں سب سے زیادہ روشن ایک انسان کا دل تھا۔ اس شخص کا نام تھا ابو منصور، شہر کا سب سے بڑا سوداگر۔ اس کے گودام شہر کے باہر تک پھیلے ہوئے تھے، مگر اس کا دل اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ابو منصور کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ پھر وہ سال آیا جس نے قرطبہ کا رنگ بدل دیا۔ قحط پڑا، کھیت سوکھ گئے، کاروبار ڈوب گئے اور غرور والے بھی جھکنے پر مجبور ہو گئے۔ انہی دنوں میں 3 آدمی ابو منصور کے دروازے پر آئے۔ تینوں کی آنکھوں میں ایک ہی بات تھی، مدد کی امید۔ ابو منصور نے تینوں کو دیکھا اور بغیر کسی سوال کے ہر ایک کے ہاتھ میں 1000 دینار رکھ دیے۔ صرف اتنا کہا، جب ہاتھ میں آئے لوٹا دینا، کوئی جلدی نہیں۔ 3 سال گزرے۔ پہلے آدمی کا نام تھا عمر۔ اللہ نے اسے اٹھایا، کاروبار چل نکلا۔ اور ایک صبح وہ ابو منصور کے دروازے پر حاضر ہوا، ہاتھ میں 2000 دینار تھے۔ ابو منصور نے پوچھا کہ یہ 2000 کیوں؟ عمر نے مسکرا کر کہا، 1000 قرض اور 1000 اس احسان کی قیمت جو مشکل وقت میں تم نے میرا ہاتھ تھاما۔ ابو منصور نے 1000 واپس کر دیے اور کہا، بھائی کے احسان پر سود نہیں لیتے۔ دوسرے آدمی کا نام تھا یاسر۔ اس کی کہانی مختلف تھی۔ قسمت نے ساتھ نہ دیا اور کاروبار اور ڈوب گیا۔ وہ 5 سال تک ابو منصور کے سامنے آنے سے شرماتا رہا۔ شرم اسے گھر سے نہ نکلنے دیتی اور ضمیر اسے چین سے سونے نہ دیتا۔ پھر ایک دن ابو منصور خود اس کے گھر گیا۔ یاسر نے دروازہ کھولا تو آنکھیں جھکا لیں، مگر ابو منصور نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور 500 دینار کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یاسر کانپ اٹھا اور بولا کہ میں تو پرانا قرض بھی نہیں چکا سکا۔ ابو منصور نے کہا، تم نے 5 سال شرم سے گزارے، یہی تمہاری دیانت کی دلیل ہے۔ جاؤ، اللہ برکت دے۔ تیسرے آدمی کا نام تھا سلیم، اور سلیم کی کہانی سب سے تکلیف دہ تھی، کیونکہ وہ امیر ہو گیا تھا، بہت امیر۔ اس کی دکانیں پوری مارکیٹ میں پھیل گئی تھیں، اور اس عمارت کے ساتھ ساتھ وہ ابو منصور کے قرض کو جیسے بھول ہی گیا۔ 7 سال گزر گئے۔ ابو منصور نے کبھی تقاضا نہ کیا، کبھی شکو نہ کیا، بس چپ رہا اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ ایک رات بیٹے طارق نے پوچھا کہ ابا جان، کیا میں جا کر سلیم چچا سے قرض مانگوں؟ وہ ہمیں بھول گئے۔ ابو منصور نے آنکھیں بند کیں اور بولے، بیٹا، اگر وہ مجبور ہے تو مانگنا ظلم ہے، اگر وہ بھولا ہے تو یاد دلانا ٹھیک ہے، مگر اگر وہ جان بوجھ کر دبا رہا ہے تو وہ قرض اللہ کے حساب میں چلا گیا۔ قیامت کے دن اللہ ہم سے بہتر وصول کرے گا۔ کچھ ماہ بعد سلیم کا بڑا جہاز سمندر میں تباہ ہو گیا۔ سارا مال ڈوب گیا اور وہ ایک بار پھر خالی ہاتھ ہو گیا۔ اور ایک صبح وہ ابو منصور کے دروازے پر آیا۔ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، صرف آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے کہا، منصور بھائی، میں نے دھوکہ دیا، 7 سال پیسے تھے مگر میں نے دیے نہیں، اب پاس کچھ نہیں، معاف کرو۔ ابو منصور اٹھا، اندر گیا اور ایک تھیلی لے کر آیا اور سلیم کے ہاتھ میں رکھ دی۔ 500 دینار، نئی شروعات کے لیے۔ سلیم پتھر کی طرح کھڑا رہ گیا۔ ابو منصور نے کہا، سلیم تم آج آئے، یہی بڑی بات ہے۔ غرور میں آدمی کبھی واپس نہیں آتا۔ تم آئے یعنی تمہارا دل زندہ ہے، اور زندہ دل آدمی کو اٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ برسوں بعد جب ابو منصور کا انتقال ہوا، تینوں آدمی اس کے جنازے میں آئے۔ عمر رو رہا تھا، یاسر دعا مانگ رہا تھا، اور سلیم سب سے آگے کھڑا کندھا دے رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ سلیم تم سب سے آگے کیوں ہو؟ سلیم نے آنسو پونچھے اور بولا، کیونکہ اس آدمی نے مجھ جیسے بے وفا کو بھی نہیں چھوڑا۔ ایسے انسان کا قرض کبھی نہیں اترتا، اور یہی اسلام کی روح ہے، معافی، وسعت قلب اور بے لوث محبت۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا، احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔